آج اولاد امیر ہے تو ان کے والدین غریب ہیں، کیونکہ انہیں اپنی ضرورتیں کرنے کے لیے اپنی اولاد کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ جو بھی چینل پر نیو ہے ان سب سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کیا کریں۔ ابھی میں بنا رہی تھی ایپل اور کیلے، کیونکہ بچے آج فرمائش کر کے گئے تھے کہ ماما جی جب ہم اسکول سے آئیں تو ہمارے لیے جوس ہونا چاہیے، تو ان کے آنے میں تھوڑی دیر ہے تو میں نے سوچا کہ ان کے آنے سے پہلے میں بنا دیتی ہوں، اور جیسے ہی وہ آئیں گے تو انہیں یہ دے دوں گی۔ بچپن میں ہمارے ماں باپ بغیر کہے ہماری ہر خواہش پوری کرتے ہیں، اور جب ماں بوڑھے اور کمزور ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں محتاج بنا دیتے ہیں۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنی اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کیوں ماں باپ کی ہر ضرورت کو گننا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے کبھی سوچا ہے یہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے کبھی آپ کو کسی بھی چیز کے لیے ترسایا نہیں ہوتا؟ تو آپ نے مانگا بغیر یہ دیکھے یا سمجھے سوچے وہ آپ کو خرید کر دیتے ہیں اور جب خرچے کی باری آتی ہے، اب جب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کمانے کے قابل نہیں ہیں، تو پھر آپ لوگ اس بار سوچتے ہیں کہ ابھی چند دن پہلے تو دیا تھا، انہیں اتنے پیسے دیے تھے، انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، روٹی دے دیتے ہیں، کپڑے بھی ہم سلائی کر کے دیتے ہیں۔ بھائی اگر آپ نے انہیں 2 وقت کی روٹی کھلا دی اور تن ڈھکنے کے چند کپڑے بنوا دیے تو ان کی اپنی بھی تو چند ضرورتیں ہو سکتی ہیں، ان کو کچھ کھانے کو دل کر رہا ہو۔ اب ہر چیز کے لیے تو وہ آپ کو نہیں کہیں گے نا، یا ان کی بیٹیاں آ سکتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو ہوتا ہے کہ کسی کے اگر بیٹے ہیں یا 4 بیٹے ہیں، 5 ہیں، تو انہوں نے لگے بندے مہینے کے پیسے اپنی ماں کے ہاتھ پہ رکھ دینے ہیں، چاہے وہ 10,000 دیں، 20 دیں، 15 دیں۔ اور آج کل پتہ ہے مہنگائی کتنی ہے، وہ آپ جانتے ہی ہیں، جو خرچہ آپ اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں مہینے کا لگا بندھا، اس میں سے وہ گھر چلانے کے لیے بعض دفعہ ناکافی ہو جاتا ہے۔ دوبارہ سے آپ لوگوں نے کبھی پوچھنا ہی نہیں ہوتا آیا انہیں مزید پیسوں کی ضرورت ہے یا نہیں، وہ کتنے ہی پریشان کیوں نہ ہو، آپ کو انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، آپ نے بس ادا کر دیے۔ اب ماں بنے ان کا کام جانے۔ میں آپ کو اپنی ایک سٹوری سناتی ہوں۔ جب میری شادی ہوئی نا تو میرے ہسبینڈ صرف چند ہزار کماتے تھے، اور وہ سارے پیسے جتنے بھی تھے، 4,000 تھے، 5,000 تھے، وہ انہوں نے اپنے والد کو دے دینے ہوتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی اسٹڈی بھی کر رہے تھے، تو جتنا انہوں نے خود اپنے پاس رکھنے ہوتے، اور مجھے تو دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس بچتے تو وہ مجھے دیتے نا۔ تو بڑے بیٹے تھے تو میں نے بھی کبھی کچھ نہیں کہا۔ ہاں مجھے یہ آتا تھا کہ مجھے کپڑے بھی سلائی کرنے آتے تھے، تو میں نے یہ کیا کہ میری ساس تھی تو میں نے انہیں کہا کہ اگر کسی نے مجھ سے کپڑے سلانے ہیں نا تو لا کے دے دینا مجھے، میں سی دیا کروں گی۔ تو انہوں نے اپنی امی اور بہنوں کے کپڑے مجھے لا کے دے دینا، تو میں نے سلائی کر دینا ہے۔ سلائی بھی اتنی نہیں ہوتی، 100-150 تک ہوتی تھی۔ خیر میں یہ کرتی کہ میں جو ہے نا مجھے ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، روٹی کھا لینی بس، اور باقی کبھی کسی چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ تو ہسبینڈ کو جانا ہوتا تھا دور تو رائے وغیرہ کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اپنے والد سے لے لیتے، نہ ان کے پاس ہوتے تو میں کپڑے سلائی کرتی تھی میں رکھ دیتی تھی، میں ان کو دے دیتی تھی۔ خیر چند دن گزرے تو ہسبینڈ کو نئی جاب مل گئی ہے، سیلری بھی اچھی تھی، تو میں نے یہ دل میں سوچا تھا کہ ہم نا گھر کے لیے فریج لیں گے نا، کیونکہ گھر میں فریج نہیں تھا۔ میں نے اپنے سسر سے انہوں نے بس ٹال مٹول سے کام لیا نا، تو میں نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ ابھی جب سیلری آئے گی نا تو ہم فریج لیں گے۔ خیر جیسی ہی سیلری آئی تو ہسبینڈ نے آتے ہی اپنے سارے پیسے اپنے کو دے دیے، تو میں بڑی پریشان ہوئی۔ تو میں نے ہسبینڈ سے بھی کوئی اس بارے میں بات نہیں کی تھی، بس اپنے ہی دل میں ارادہ کیا تھا۔ خیر دکھ تو بہت ہوا، اس وقت تو ہم کچھ نہیں سوچتے نا، پتہ ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا۔
خیر اس طرح جو ہے وہ خواہش جو ہے وہ دھری کی دھری رہے گی میری. تو ایسے ہی ہونا ہر مہینے، ایسے ہی ہونا گھر کی ضرورت، وہ جو ہے جتنے پیسے آنے اس طرح ہی لگ جانے، وہ ضرورت ہماری پوری نہیں ہوئی. خیر ان کی اچھی سے اچھی جاب لگتی گئی اور اللہ پاک کا کرم ہوتا گیا. انہیں میرے ہسبینڈ کی جو ہے نا جاب اچھی سے اچھی لگتی گئی، اور انہیں ہر چیز، پھر ہمارے گھر میں ایک چیز آئی دوسری، ہر چیز اللہ نے کرا آ گئی نا. تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت جو ہے نا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمارا دل دکھ رہا ہوتا ہے نا اندر سے کہ ہائے سارے پیسے اپنے والدین کو دے دیتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں دیتے. تو حالانکہ میرا بھی جو ارادہ تھا وہ نیک ہی ہوتا تھا کہ گھر میں چیز بن جائے گی، کوئی چیز آئے گی تو اپنی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو ہے نا کہ جو چیز نہ ہو گھر میں پھر اسی کی خواہش پتہ ہے پھر کتنی زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے نا وہاں ٹائم گزرتا رہا اور ساری چیزیں ہمارے گھر میں آتی گئی. یہی نہ کہ والدین کو بندہ نہ خوش رکھے، انہیں ان کی ہر ضرورت پوری کرے. اس وقت ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم بس یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ پیسے آئیں گے ہم یہ لے لیں گے یہ، لیکن ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا نا. پتہ تو ہمارے والدین کو ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہیں اپنی ضرورت کس طرح پوری کرنی ہے. ان کی اولاد ہوتی ہے، انہوں نے ان کو پڑھایا ہوتا ہے لکھایا ہوتا ہے، پھر کمائی پر انہی کا حق ہوتا ہے نا، نہ کہ وہ بیوی جو آتی ہے چند دن پہلے آتی ہے اس کا تو سارا حق نہیں ہوتا نا. تو بس یہ اپنے دلوں کو بندہ سمجھا لینا تو پھر یہ لڑائی یہ پریشانی نہیں ہوتی. تو یہاں پہ میں پانی بوائل کر کے استعمال کرتی ہوں، پہلے تو میں ایسے ہی کر لیتی تھی. ابھی جو ہے نا پانی ڈاکٹر نے کہا کہ پانی جو ہے نا وہ بوائل کر کے استعمال کریں. حالانکہ پانی ہمارا پینے کے لیے دوسرا آتا تھا، پھر بھی اب میرے دل میں ہوا کہ نہیں ابال کے پانی پینا چاہیے نا. تو ابھی تھوڑی سی محنت تو ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ دل کو تسلی ہوتی ہے کہ پانی ابلا ہوا ہے، جراثیم سے پاک ہے. فروٹ وغیرہ بچے لے کے آئے تھے، ہسبینڈ آئے تھے گھر میں، چونکہ تھوڑا سا فروٹ رہ گیا تھا تو ہسبینڈ جیسے ہی کام سے آئے انہوں نے بچوں کو لیا اور فروٹ لینے چلے گئے نا. کچھ چیزیں تھیں گھر میں لانے کے لیے وہ بھی آ گئیں. جو صدارت دلی نا اس میں سب بچوں کی لڑائی ہو رہی تھی ابھی. کیوں؟ جو موٹر سائیکل سے آ رہے تھے لڑائی ہوتی سب بچوں. آپ نے تو نہیں کچھ کہا؟ شزیب نے بولا ہے. چلو ٹھیک ہے، آپ جاؤ اندر کمرے میں جاؤ. بتاؤں سیر مار رہے تھے دیوار پہ دوسرے کا. تو شزیب کے ساتھ صحیح ہوا، سیر بولا نا سزا تو ملی نا، ہر روز ہم مارتے. چلو آپ جاؤ، میں لے کے آ رہی ہوں. یہاں کٹ رہی تھی جاپانی پھل، کیونکہ یہ بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. میں نے کہا کہ میں کٹنگ کر کے رکھ دیتی ہوں، اس کو ٹھنڈا ہو جائے گا فریج میں اور پھر آپ کو دوں گی نا. ملیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر، فی امان اللہ. اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کریں. اللہ حافظ.